الحمدللہ اسی پوری دنیا باقاعدہ ایک فقہ دے نام زندہ ہاں اور فقہ دا نام فقہ جعفری ہے. یعنی فقہ حنفیہ دے مسلمان بھی موجود نے، فقہ شافی دے مسلمان موجود نے، فقہ مالکیہ دے مسلمان موجود نے، فقہ امام احمد بن حنبل دے مسلمان موجود نے. اسی فقہ جعفریہ دے حوالے نال زندہ. الحمدللہ دا مطلب ہے کہ اسی فقی بندے ہیں، جاہل بندے نے. پہلی گل تے وے کہ ساری باقاعدہ ایک فقہ ہے. فقہ ہمیشہ دین نے چندی. دین اور فقہ دو چیزاں نے. کوئی نہ کوئی بندہ جڑا مسلمان ہے وہ دے کول کوئی دین بھی ہے، وہ دے کول کوئی فقہ بھی ہے. کوئی دے کول دین ہے، وہ دے کول فقہ ہے. الحمدللہ دین سارے کول ایک ہے، فقہ مختلف ہے. فقہ بکری بکری ہو سکتی ہے لیکن دین ایک ہی. وہ فقہ کی ہے یہ میں عرض کرنا چاہوں. بہت شکریہ. دین جو ایک ہے یہ فقہ کی ہے. اس فقہ دا معنی جی سمجھ ہے، سمجھ. فقہ دا معنی سمجھ، فقہ دا معنی سمجھ. وہ فقہ حنفی انہوں آندے نے جڑی دین دی سمجھ امام ابو حنیفہ نو آئی ہے انہوں فقہ حنفیہ آندے نے. جڑی دین دی سمجھ امام شافی نو آئی ہے انہوں فقہ شافیہ آندے نے. جڑی دین دی سمجھ امام احمد بن حنبل نو آئی ہے انہوں فقہ حنبلیہ آندے نے. جڑا دین جعفر صادق سمجھایا ہے انہوں فقہ جعفریہ. بہت شکریہ. الحمدللہ بچے جناب کالجہ پڑھتے ہیں اور وہ پروفیسراں دا نام لے کے گل کرتے ہیں کہ تیرے علم چ میں فلانے پروفیسر کو پڑھنا، میں فلانے پروفیسر کو پڑھنا، میں فلانے پروفیسر کو پڑھنا. اگلی گل لائق تے نالائق ہون دی وکھری ہے. پہلا پروفیسر چنگا ہوئے فخر تے ہوندا ہے نا. یار بندہ لائق بھی ہو سکتا ہے، قبلہ نالائق بھی ہو سکتا ہے، نمبر تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، بہتے نمبر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بندے فخر نہ دس دیں نا کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی پہ پڑھتا رہا، میں اتھے پڑھتا رہا، میں گجرات یونیورسٹی پڑھتا رہا، میں لاہور یونیورسٹی پڑھتا رہا. وڈے استاد تے وڈا ادارہ جتھے بندہ زیر تعلیم ہوئے آخر قابل فخر تے ہے نا. شیعہ دی اپنی مرضی ہے فقہ تے عمل کرن نہ کرن، ادارہ ساڈا کمال. جس ادارے نال سی منسلک ہاں وہ ادارہ اہل بیت ہے تے جس امام نال منسلک ہاں امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. اور لطف ہے کہ جنہیں چار امام ساڈے امام تو علاوہ چار امامہ دی فقہ ہے میرے مولا دے فضل نال قیامت تک. چونکہ بندے ہن تھوڑے بھی ہون نا کتے بیٹھے ایڑا کیمرہ نا یہ پہنچا چھڑدا پوری دنیا تے گل. پہلے زمانے چ مسیتاں چ مولوی آندے سن میں پوری دنیا نو ویکھ لینا ہے، اور بندے آندے سن مولوی تیری نال دے پنڈ آواز نہیں جاندی، تو پورے پنڈ نو کتھوں ویکھ لینا. ہوں پورے پنڈ چ آواز نہیں جاندی، پورے شہر چ نہیں جاندی، پورے ورلڈ تے آواز جا رہی ہے. میں ہوں کوئی ایسی گل کراں گا تے ایک منٹ تو پہلے چڑھتی نا پئی لائیو، اسی ویلے کوئی غلط گل ہوے گی تو نال جواب آ جائے گا، اسی ویلے کوئی مینوں پوچھ لے گا کہ تمہیں پوچھ لے گا. میں پوری دنیا تے الحمدللہ چیلنج دا لفظ میں گھٹ استعمال کرنا، ترلا میں ضرور کرنا کیونکہ چیلنج تے غصہ لگتا ہے، ترلے تے غصہ نہیں لگتا. میں پوری دنیا دا ترلا کرنا کہ اگر کسے لائبریری چوں، اگر کسے چھوٹی موٹی کتاب چوں، ٹوٹی پھوٹی روایت چوں جے گل ثابت ہوندی ہے تے ساڑھے تک پہنچاؤ. چار امام اللہ دے بندے اور لوگاں دے نے، ایک امام ساڈا ہے. ساڈے ایک امام نے انہاں چواں کول مسئلہ پوچھیا ہوگے تے اسی مجرم ہاں. ساڈا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے نا. انہاں چار امامہ وچوں کسے کولوں مسئلہ پوچھیا ہو، کسے کولوں علم حاصل کیتا ہوئے، کسے دے زیر تعلیم رہے ہون، پھر تے یار ساڈے کوئی حیثیت نہیں. تے جے سارے امام ساڈے امام کو پوچھ دے رہے ہو تے کم سے کم پھر ساڈی کچھ حیثیت نو بندے نو تسلیم کرنا چاہیے ہے. اسی ماڑے بندے ہاں، تانوں پتہ ہے بڑے بڑے پنڈ جڑے ہوندے نا جی جتھے کنک چنگی ہوندی ہے، باقی چھڈو نماز دی میں گل نہیں پہ کر، میں جتھے سارے نمازی ہون، جتھے جمعہ وڈا ہوندا ہوئے یہ چھڈو، جتھے کنک چنگی ہوندی ہے تے واڈا چنگا ہوئے نا وہ بھی پنڈ مشہور ہو جاندے. ساڈے علاقے چ نا قلعہ دیدار سنگھ دے کول ایک بندہ سی، ایک قلعہ کنک وڑ چھڑدا سی ایک دن چ کلا. وہ دی داتری بیگو والے آؤندی سی، وہ بڑا مشہور بندہ سی. تے بندے وہ دے پنڈ دا حوالہ دے کے آندے سن اسی ہے گھراں دے ہاں، اسی ہے گھراں دے. سانوں کوئی فخر نہیں جعفر صادق نہ ساڈا تک. اللہ دیا بندے تے چنگی کنک ہو جائے، بندے واڈے چنگے ہو جائیں تے پنڈ مشہور ہو جاندے. الحمدللہ پہلی گل تے وے کہ اسی اپنے آپ نا مہربانی کرو. ویکھو نا جی پنڈاں دے ناواں نال بندے بدنام بھی ہوندے نے تے نامور بھی ہوندے. ویسے ساڈا جڑا نام ہے نا مشہور صاحبان علم نال
اسی مشہور صاحبان علم تو ہاں اگلی گل ہے کہ اسی علم گھٹ حاصل کریے یا ود حاصل کریے وہ میں دین اور فقہ نو پڑھنا چاہنا ساڈے کول دین منسوب مصطفیٰ نال فقہ منسوب اہل بیت بہت شکریہ ساڈا دین منسوب مصطفیٰ نال فقہ منسوب آل مصطفیٰ نال ساڈے کول فقہ اہل بیت ہے ساڈے کول فقہ اہل بیت ہے یہ جوڑ کمال دا جی جوڑ ایسا ہے کہ جیدے کولو دین لے آئے او دے تے بھی درود ہے سبحان اللہ تے جنہ جی تشریح کی تھی ہونا تے بھی درود ہے پوری دنیا جان دی ہے محمد تے درود ہے او دی آل تے درود ہے انہ دے امامہ تے درود کوئی نہیں اسا امام بھی ہو مننے نے جڑے نبی نال درود شامل امام بھی ہو مننے نے دین سمجھان والے بھی ہو ہی مننے نے اور کمال ہے کہ تسی ویکھو کیسا اتفاق ہے یا اللہ پاک دی وہ حکمت ہے جڑا دین لے کے آیا ہے وہ بھی 17 ربیع الاول نو ہے جڑا دین سمجھایا جن نے اپنے دور کھول کھول کے وہ بھی 17 ربیع الاول نو ہے نور صادق ہے نسی منانے اور کمال ہے کہ جنہیں دین سمجھایا ہے دسیا ہے وہ بھی صادق ہے جنہیں سمجھایا ہے وہ بھی صادق یہ دا مطلب ہے سچیاں نالی کو واسطہ ہے انشاءاللہ سورہ مبارکہ توبہ اس آیت مجیدہ جو میں دین بھی پڑھ دینا فقہ بھی پڑھ دینا آیت ایک کے بچے دین بھی موجود ہے فقہ بھی موجود بندے تاریخاں پڑھ دینے قرآن نہیں پڑھ دے قرآن پڑھو ایک کوئی آیت ہے بچے دین بھی موجود ہے فقہ بھی موجود ہے تو ستیان رکھنا دین کتھے ہوندہ ہے تو فقہ کتھے ہوندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ توبہ دی 122 نمبر آیت اللہ فرماندہ ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً اللہ فرماندہ ہے نہیں تھے سارے مسلمان کہ ان پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی سارے مسلمانوں تے ذمہ داری عائد نہیں لیکن اللہ فرماندہ فَلَوْلَا لیکن کچھ مسلمان تو ایسے ہونے چاہیے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ کیوں نہ بندے نکلے ہر فرقے سے کیوں نہ بندے نکلے منہم طائفتن جماعت کی جماعت بن کر طائفہ اندن ایک جماعت نو ایک گروہ نو کیوں نہ ہر فرقے سے بندے نکلے پر کیوں نہ نکلے ہر فرقے سے بندے جماعت کی شکل میں لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرے کیوں نہ ہر قوم سے بندے نکلے لیتفقہوا فی الدین یہ جڑا یتفقہ ہوئے نا یہ دا میں نے سمجھنا کیوں نہ وہ سمجھے فی الدین دین میں سمجھ حاصل کی دین بھی آ گیا سمجھ بھی آ گئی سمجھ دا نہ فقہ ہے یہ دا مطلب ہے دین کو کیوں نہ بندے سمجھے ہر جماعت سے نکل کر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا کچھ بندے آتے سامنے بیٹھتے وہ دین کو سمجھتے اور پچھلوں کو جا کے بتا دے بندے ہوندے نے بندے نے دین سمجھتے نے وہ جا کے قومہم اذا راجعوا جب وہ جاتے ہیں پھر کے واپس اپنی قوم کی طرف ان کو جا کے سمجھا دیتے ہیں علیہم لعلہم یحذرون تاکہ بندے برائیوں سے بچ سکیں یہ طریقہ ہے دین اور فقہ کا کہ بندے مصطفیٰ کے پاس آئیں سارے نہ بھی آئیں تو جتنے آئیں وہ نبی سے دین سیکھیں اور جو نہیں آ سکے انہیں جا کے سکھا دیں لو جی دین سکھنا پیغمبر کو دین سمجھنا پیغمبر کو نہایت اہم گل کر رہے ہیں نہایت میں عرض کر رہے ہیں اہم گل کر رہے ہیں دین کتھوں سمجھنا جی نبی کو پھر سمجھ دین کتھوں سمجھنا نبی کو یارا نبی دین سمجھانا نبی دین سمجھانا ہے تو سارے نہیں نہ سمجھانا جڑے سامنے بیٹھے نے انہوں نے سمجھانا آڑے اٹھ کے ٹور گئے انہوں نے تقریب میرے نال کی کر وہ چار پانچ چھ بندے اٹھ کے گئے نے انہوں نے جا کے بندہ پوچھے مولوی کی پڑھتے انہوں نے میں ٹور رہا ہوں یہ مطلب اتھے کو بوے گا تو سنے گا وہ جا کے پیچھے دسے گا مولوی کی پڑھے میرا خیال ہے تو ہم نہیں دسنا اس کی جڑا میں وینا نہ پیا صورتاں میں پیا نا کہ جے کو بندہ پوچھتا ہے پہ دربار شریف تے مجلس ہوئی سی وہ مولوی کو آیت پڑھی سی مولوی کو تشریح کیتی سی کوئی ترجمہ کیتا سا وہ دی تے جان چھٹی جڑا دا میں جدوں وہ پڑھن لگا سی میں وہ دو آ چل جان چھٹی وہ تے سیدھا سیدھا فری ہو میں تے یاسر صاحب نے سن کے آ گئے ہن جڑے بیٹھے ہو تو ہم تو کو پوچھ ہی سکتا جی تے جڑا آکھے یار میں تینوں صحیح گل دساں میں لسی پیتی سی میں ساؤں گیا سا جانتا
مولوی پڑھتا رہا، میں ستا رہا، جدوں کہ نعرہ ماریا ادو میں جاگ آئی۔ یہ مطلب ستے نال بھی گل نہیں، ٹر گئے نال بھی گل نہیں، تے ستے نال بھی گل نہیں۔ جہاں نبی دے دربار جو ٹر گیا انہیں دین کی سمجھانا، تے جہاں بہ کے ستا ہے انہیں دین کی سمجھانا۔ یہ مطلب ہے جن نے سننا ہے سمجھنا ہے، شکریہ کہ بلا انہیں اگے جا کے کوئی گل دسنی ہے، مولا تمہیں جزا دے وے۔ اے ہوں میں میرے پڑھن لگا جی، یہ بنیاد تے میں ساری پڑھنی ہے اس مثال تو بعد ہی۔ جہے بندے آ کے نبی کول بہندے نے، اے میں تو نا سائڈ تو سنا دینا جی انہوں نے لکھی تشریح اہل سنت نے، وہ فرماندے نے یعنی ہر قوم سے چاہیے کہ بعض لوگ پیغمبر کی صحبت میں رہیں، بعض لوگ پیغمبر کی صحبت میں رہیں، وہاں سے علم دین سیکھیں اور پچھلوں کو جا کے سکھا دیں۔ یعنی اس آیت دا مطلب ہے کہ نبی کو بہ کے دین سیکھو تے پچھلے نو جا کے سکھا دو۔ بہت شکریہ۔ ہوں اگر نبی دا 1.25 لاکھ صحابی سی، وہ تے غدیر چ کٹھا ہویا ہے، 1.25 لاکھ روز تو نہیں سے سامنے بیٹھا۔ بہت شکریہ کہ بلا 1.25 لاکھ بندہ تے غدیر تے کٹھا ہویا، سب تو وڈا مجمع غدیر تے ہویا، روز تے مدینے چ نہ مجمع نہیں سی ہوندا، پھر سارا مدینہ بھی نہیں سی ہوندا۔ کچھ بندے دیکھو جمعہ پڑھنے سارے تو نہیں جاندے، کوئی واڈی گئے ہوندے نے، خود کام کردے ہوندے نے، کوئی ویاہ ٹر گئے ہوندے نے۔ کچھ بندے جنہیں جانا جمعہ چوں نہیں کوئی جمعہ سننا ہے، سارا مدینہ بھی نہیں سی آوندا، بندے اپنے اپنے کام میں ٹر جاندے سن۔ یہ مطلب ہے جن نے حضور دے دربار چ آنا ہے، اتھوں بہنا ہے، اتھوں سمجھنا ہے، سمجھ کے اگے دسنا ہے۔ مولا تانوں جزا دے وے۔ لو جی، یہ مطلب ہے پیغمبر دی بارگاہ چ جڑے بہن والے بندے نے، انہاں کولوں ہی بندہ کو دین سکھ سکتا ہے۔ مہربانی۔ اچھا دین بھی اتھوں لبنا ہے اور سمجھنا بھی اتھے ہی بہ کے۔ اینا سواد اس گل چ، دین بھی پیغمبر دسنا ہے تے سمجھانا بھی پیغمبر ہے۔ اے نبی تو 500 سال بعد فقہ نہیں ہوندی، نبی فقہ دس کے جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یار سمجھن دا نا فقہ نا، فقہ نبی کو ملتی ہے، فقہ نبی کو ملتی ہے۔ ہون بندے سوچن کے 150 سال بعد ایک امام پیدا ہویا، 200 سال بعد ایک امام پیدا ہویا، 250 سال بعد ایک امام پیدا ہویا، اے فقہ بعد کی ضرورت؟ وہ تو میں دسنا۔ لوگ آکھن گے 4.5 امام 100 سال بعد آئے نے، تو آڈے بھی جعفر صادق علیہ السلام کہڑے نبی پاک دے دور سے، وہ بھی تو بعد ہی آئے نا، وہ بھی میں تینوں دس دینا، وہ بھی میں تینوں دس دینا۔ فقہ جعفر صادق علیہ السلام کو وہ یہ جڑی مولا علی کول سی، جڑی مولا حسن کول سی، جڑی مولا حسین کول سی، جڑی زین العابدین علیہ السلام کول سی، جڑی محمد باقر علیہ السلام کول سی، تے جڑی جعفر صادق علیہ السلام کول سی۔ امام محمد باقر علیہ السلام تے جعفر صادق علیہ السلام دے دور چے چونکہ بندے وکھرا دین سمجھان لگ پے، لہذا انہاں سمجھانا پیا۔ ایک صفدر ساکی صاحب ایک ذاکر نے لاہور دے، وہ ساڑھے پنڈ گئے مجلس پڑھن، تو جدوں نقطہ بیان کرن لگ دے سن ادوں موٹر خراب سی، وہ چل جاندی، جدوں نقطہ بیان کر جتوں نعرہ شعرہ بجنا ہوندا ہے، جتھے بندیاں سبحان اللہ آکھنا ہوندا ہے، اوتھے کر کے آؤں تے موٹر قدرتی کوئی ایسی گل کو بندہ ٹوٹی کھولے سبحان اللہ تے وہ موٹر چل جائے۔ وہ مینوں بیچارے آندے نے مولوی صاحب تو ہاں پہلی باری مینوں سدیا ہے، تے جدوں میرا سواد آن لگدا ہے ادوں موٹر چلا چھڑتے۔ میں کہا میں نہیں انج کردا، قدرت طرح ایسا ہو جاتا ہے، یہ بھی قدرتی ہویا ہے، یہ کوئی قصور نہیں کسے دا کہ میں فقہ دی گل پہ کرنا تاں چپ ہوں۔ اصل گل ہے قدرتن ہو گیا، چلو پھر عرض کر دینا، پھر مینوں زور لانا پینا ایک بار۔ میرے عزیزو تسی نہیں پہ سن دے، سارا ورلڈ پہ سن دے۔ جیڑا بندہ اتھے آندا ہے انہوں ذمہ داری نال اس واسطے گل کرنی چاہیے کہ آ نہیں پہ سن دے، مینوں ملک پہ سندا ہے، مخالفین بھی پہ سن دے، جڑے تنقید کرنے والے ناقدین نے وہ بھی پہ سن دے، مبصرین بھی پہ سن دے، جنہیں تبصرہ کرنا ہے، ناقدین نے تنقید کرنی ہے، وہ سارے پہ سن دے۔ اس واسطے میں تانوں تے ویکھ کے صرف نہیں نہ پڑھ رہا، الحمدللہ تسی تے میرے مخاطب ہو براہ راست، ویسے تو میں الحمدللہ اپنے مذہب کو بیان کر رہا، پوری دنیا کے سامنے کر رہا، مولا تانوں جزا دے۔ چونکہ اے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے دور وچ کچھ اماماں نے اے فقہ دین سمجھانا شروع کر دیتا، تے سمجھانا بھی اونج شروع کر دیتا جڑا اہل بیت دے مطابق نہیں سی، وہ پھر اہل بیت وچوں جیڑا سی نا انہوں دین سمجھانا پیا۔ بہت شکریہ، جیڑا اس ویلے موجود سی نا، اگر یہ 4 امام نہ اٹھ دے
تو فقہ علویہ سی، فقہ حسنیہ سی، فقہ حسینیہ سی، فقہ نبویہ سی۔ اصل چو اٹھے تو پھر ساڑھے امام جڑا موجود سی اس دور میں انہوں ہی دوبارہ دسنا پیا ہو دین آئے ہو، دین آئے ہو، دین آئے۔ اگر کوئی توانو بندہ پوچھے نا توڑے کو جعفر صادق دی فقہ ہے، حضرت علی علی فقہ کیوں نہیں، تو انہوں پوچھو توڑے کو حضرت ابو بکر علی فقہ کیوں نہیں، تو سائیں امام اعظم نے مگروں کتوں لے لیا، حضرت عمر علی فقہ کیوں نہیں، حضرت عثمان علی فقہ کیوں نہیں۔ یہ گل نہیں، اصل گل ہے کہ فقہ ایک ہی پہ چلتی سی، فقہ محمدیہ، فقہ محمدیہ، فقہ مصطفیہ۔ سرکار فقہ دس کے گئے سر، آ جانا دے او امام اندہ ایتھے بنو تے او امام اندہ ایتھے بنو تے او امام اندہ ایتھے بنو، او جب اتھے رکھو جتھے رسول رکھے نے۔ کمال ہے یار۔ اصل گل ہے کہ فقہ کیوں سانو جعفریہ سامنے آئی، جدو انہاں دے شاگرداں جو بندے اٹھ کے بکری فقہ گورنمنٹ دی دسی دے مطابق یا اپنی مرضی دے مطابق بندے بنان لگ پائے، پھر ساڑھے امام نے فقہ دسنی پئی۔ اصل چ فقہ نکلی ہے دربار رسالت چوں، دین بھی نبی کرو تو آڈی خیر ہو جی، ہو گیا مسئلہ حل۔ فقہ بھی پیغمبر کو جاری ہوئی۔ اچھی پیشو شروع کرنے نا انشاءاللہ الحمدللہ۔ میرے عزیز دوستو، پیغمبر کو بندے بیٹھے نے، اوتھو ہی بندیاں دین سمجھے تے اوتھو ہی بندیاں فقہ سمجھیے۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ ہن دو قسم دے لوگ نبی کو بیٹھے نے، یا آل محمد چو بیٹھے نے یا صحاب محمد چو بیٹھے۔ تو آڈی کیا بات ہے، میں پیانا یار دو قسم دے بندیاں نبی کو دین سمجھے، وہ دو بھائی نبی نہیں سمجھے۔ آل محمد چو بھی نبی کوئی نہیں، اصحاب پیغمبر چو بھی نبی کوئی۔ اساں ختم نبوت نو انج مننے ہیں، اساں کدی سوچیا بھی نہیں اگر کوئی نبی ہوندہ تے حسن ہونا سی، اگر کوئی نبی ہوندہ تے حسین ہونا سی، جدو ہونا ہی نہیں سی سانو سوچن دی لوڑ کیڑی۔ اگر علی کڑی گھر چھڑو، سانو بڑی عقیدت مولا علی نال، لیکن اسی کدی نہیں مندے کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوندہ تے علی ہوندہ نہیں۔ پیغمبر نے آکے سی اے علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد نبی کوئی۔ بہت شکریہ، جدو ہے ہی نہیں تے اگر کیوں ہونا سی، بہت شکریہ۔ جاؤ جناب علی، دو قسم دے بندے، آل محمد بندے سن نبی کو یا صحاب محمد، تو آڈی خیر ہوئے۔ ہون دا مطلب ہے اگوں جا کے دین یا آل نے دسنا کسے نو، کیا بات ہے، یا صحاب نے دسنا کسے نو۔ جیڑا بندہ آندہ نا دوہاں کڑوں لے لو، جو میں دووے برابر ہی نہیں دوہاں کڑوں کیوں لئیے۔ چلو آل محمد کڑوں دین لئیے یا صحاب محمد کڑوں لئیے، جے تے برابر نے تے برابر لے لینے، برابر نہیں، برابر نہیں۔ کیوں نہیں برابر؟ سورہ مبارکہ محمد اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا۔ میرے حبیب تیرے دربار میں بندے بیٹھ کے تیری بات سنتے ہیں، جب تو چلا جاتا ہے وہ تجھ سے جدا ہو جاتے ہیں، تو تیرے جانے کے بعد علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہا۔ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہا۔ میں تقریر کر کے اوتھے جاواں تے ایتھوں اے بچہ وڈیاں نو پوچھے اے مولوی کی آندہ سی، مولوی کی آندہ سی، اے پیا آندہ ہے کہ مولوی کی پڑھدا سی۔ تریجے بندے آگے پوچھنا ہے پہ مولوی کی پڑھ گیا، ایک پیا پوچھ دے نال دے نو ممی اتھے ہی ساں تو بھی اتھے ہی ساں، اے مولوی کی پیا پڑھدا سی۔ اوڑا تریجا بندہ ہے اگر ہوش ہڑا ہوئے انہوں کدے کو پوچھنا چاہیے دا مولوی کی پیا پڑھدا۔ سبحان اللہ، بھائی پہنچ گئی یہ گل ہے۔ میں پیانا دو بندے آپس پہ گل کر دینا، یار تو مولوی سنے ہوندہ سنے ہوندہ تو سنے ہو سکتا میں نہیں سنے، تو اتھے ہی سا میں اتھے ہی سا، جاگدہ سا پیا جاگدہ سا، سندا سا پیا ہو سکا سندا سا، تو ہو سکا میں بھی جاگتا سا میں ہی سندا۔ تریجا بندہ آ گیا، ہو سکا یار میں تو ہونا ہے، کون پڑھ گئے تھے؟ وہ تو علی ناصر پڑھ گیا۔ وہ دو پیاندے نے پی یار تو ایک پیاندہ تو دس کی پڑھ گیا، ہوں جا تریجا بندہ ہے انہوں کدے کو پوچھنا چاہیے کہ مولوی کی پڑھ گیا، اوڑا پوچھ دا پیا کہ دس دا ہے، جڑا آپ پیا پوچھ دا وہ کو پوچھ، جڑا دس دا وہ کو۔ قرآن دی قسمی ساڑھے منہ تے بھی کافر لکھ جانا، اسا پوچھن والے کو دین نہیں پوچھا، دسن والے کو دین۔ نبی پاک دے دربار پاک دو قسم دے بندے ہوں سن، ایک پوچھن والے ایک دسن والے۔ اپنے
اپنے ایمان نال اپنی کتاباں کڈ کے ویکھاں کہ کوئی ایسا تینوں لفظ ملدا کتوں یا کوئی فکرہ ملدا ہے کہ آل محمد نے کدی اصحاب کولوں دین پوچھیا ہوئے، آل محمد نے کوئی مسئلہ صحابہ کولوں پوچھیا ہوئے؟ صحابہ مسئلے پوچھتے سن یا آل مسئلے پوچھتے؟ صحابہ پوچھتے سن، اور صحابہ نو پوچھنے چ آر بھی کوئی نہیں سی۔ صحابہ حضرت علی کو مسئلہ پوچھنا توحید نہیں سر سمجھتے، فخر سمجھتے۔ آج دے عاشقاں دا میں نہیں پتا، کیونکہ ہر بندہ عاشق اپنا ہی ہوندا۔ ایڑے پیراں دے عاشق ہوندے نا، پیر وڈا گوشت کھا لیندا، عاشق نہیں کھان دیندے، نہیں کھاندے، یہ نہیں کھاندے۔ نال نہیں ہوندے عاشق پیراں دے، چار پانچ بندے نال چڑھے ہوندے نے پیراں دے، پیر کھا سکتا ہے، وہ نالوں آندے نے وہ پیر علی نہیں کھاندے، انہوں نے سانوں ہی کھانا پینا، ہی نہیں گل ہو۔ کچھ بندے جڑے عاشق نے نا وہ معشوق تو بھی اگے لگ جاندے۔ ایسے ایسے عاشق جمے نے جڑے آندے نے ویکھا ہن صحابہ مسئلہ پوچھا، جدوں صحابہ خوش قسمتی سمجھدے نے اہل بیت کو مسئلہ پوچھ کے تے اللہ دے بندے ایویں تقابل نہ کر، ایویں آڈا نہ لوا۔ صحابہ دا تے آل دا تے آڈا ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نو تے بندے جان دے نا، انہاں دی ایک دعا پڑھ دینا، وہ فرمایا قرآن دے سامنے کھلو کے دعا پڑھ رہے ہیں بڑے وسوخ نال، انہاں نے کہا یا اللہ عمر کی زندگی میں وہ دن نہ آئے جب مشکل ہو اور علی نہ ہو۔ سانو مشکل مسائل علی دس دینے، یہ دا مطلب ہے حضرت علی باب مدینۃ العلم سان۔ شکریہ کہ بلا یہ دا مطلب ہے کہ جویں دین نو حضرت علی نبی کو سمجھے نا، انج کسے نے نہیں سب۔ دو حدیثہ میں پڑھ دینا، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، انا دار الحکمت وعلی بابہا، میں علم دا شہر ہاں دروازہ پھیر علی ہے، تے جے میں حکمت دا گھر ہاں تے دروازہ پھیر بھی علی ہے۔ جے علم لینا جے تامی علی کو آ جاؤ، جے حکمت لینی جے تامی علی کو۔ اور نبی دو ہی چیزاں دے عالم نے، جڑا قرآن حکیم نے سورہ جمعہ دسا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب دا عالم بھی تو ہیں تے حکمت دا عالم بھی تو ہیں۔ میرا خیال ہے حضرت علی والی گل تے بعد دی گل ہے، جنہ محمد نو پڑھ سمجھ لے علی کو کہڑے بڑے ہوں۔ سبحان اللہ۔ محمد میں پیس بھی اپان میں ڈڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ، وہ جس مذہب وچ رسول نو لکھنا پڑھنا نہیں ہوندا انہاں دا فقہ نال کی تعلق ہے؟ یار افسوس دی گل ہے، اے مزار سید ہے تے جڑا حضرت علی دی تعظیم نہیں کردا انہاں دی کی تعظیم کرے؟ یہ دا مطلب ہے سادات دی تعظیم تے وہ کرے گا جڑا مولا علی دی تعظیم کرتا ہو، جناب سجدہ دی تعظیم کرتا ہو، تے سجدہ دی تعظیم بھی وہ کرے گا جڑا مصطفیٰ دی تعظیم کرتا ہو۔ نبی پاک دی آواز تو آواز اچھی کر دی تو عمل ضائع ہو جاندے، نبی تو اگے قدم بتائیے تے عمل ضائع ہو جاندے۔ اے پیغمبر دا احترام ہے۔ ساڈے نزدیک جویں دین دا علم علی نے نبی کو لیا ہے کسے نے نہیں لیا۔ بہت شکریہ۔ اسا لوگ آندے نے راوی فلانا راوی او دا راوی او دا راوی، کنے تینوں کنے آکھیا اونے آکھیا، تینوں کنے آکھیا اونے آکھیا، اور تینوں کنے آکھیا اور مینوں اونے آکھیا، گلاں ایویں پھیل دیاں۔ اخیر تے وچ ایک بھی بندہ جھوٹا آ جائے تے لوگ آندے نے سارا کچھ ہی گیا جائے، اور او وچ پیا نا اس سچی گل کیتی۔ یہ دا مطلب ہے روایتاں انجے ہی پہنچیاں نے، دین انجے ہی پہنچیا ہے۔ اینو علم الرجال آندے نے، اسماء الرجال دا علم آندے نے کہ بندیاں دے متعلق جاننا کہ بندہ وچ کون کون سی، تانوں کنے آکھیا، تانوں کنے آکھیا، تانوں کنے آکھیا۔ جنہاں کولوں اساں دین لیا نا انہاں دے متعلق اہل سنت دے بہت بڑے امام کسے پوچھیا کہ ایک میں حدیث تواڈے کولوں پوچھنی سی، یہ فرماندے نے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اللہ فرماندا ہے حدیث قدسی، لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جڑا تے داخل ہو گیا وہ عذاب تو محفوظ ہو گیا۔ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ اس کہا تینوں کنے دسی ہے؟ اس کہا موسیٰ کاظم۔ اس کہا انہاں کتوں کو لئیے؟ وہ فرماندا ہے انہاں آکھیا میں اپنے باپ کو لئیے، انہاں اپنے باپ کو، جعفر صادق کو، انہاں محمد باقر کو، انہاں حضرت سجاد کو، انہاں حضرت امام حسین کو، انہاں علی کو، تے انہاں نبی کو، تے انہاں اللہ کو۔ انہاں آکھیا اللہ دے بندہ تو حدیث دی تحقیق پہ کرنا ہے، اجڑے نا پڑھے نہیں نا، یہ نا لکھ کے پاگل دے گل چ پائیے تے پاگل ٹھیک ہوئی۔ سبحان اللہ۔ بولو بھائی بولو، یہ ناواں دی انی تاثیر ہے کہ اگر دیوانے دے گل چ نا لکھ کے پائے جان تیری تاثیر نال دیوانہ ٹھیک ہو جائے۔ ایمان نال فرما اے جدی نسل دے نا عقل نو ٹھیک کر دیندے نے انہوں ہزیان کیسے ہو جائے؟ آباد رمج اسا دین لیا ہے حضرت علی علیہ السلام کو۔ یہ دا مطلب ہے بندے حسن جڑے پوچھ دے سن، بندے حسن جڑے دس دے سن۔
کچھ پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا ہے، وہ کچھ دستے ہیں کہ ہن رسول اے کہہ کے گئے۔ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا جہا اتفاق کرنا چاہیے۔ یہ گل کی ہے، بندیاں نو کی گل ہے؟ اتنے قرآن کی سائڈ سے لکھا نے یعنی کند ذہن تھے، یاد بات نہیں رہتی تھی۔ یہ مطلب گل بھول جاتی سی، نبی دستے سن تو بھول جاتی۔ اور یار میں ایک آیت پڑھی ہے، اج تو بھول بھی سکتا کوئی بندہ، یار کیڑی پڑھی سس ہو سکتا کچھ سارے یاد ہوئے؟ سارے یاد نہیں بھی رہ سکتی جڑی میں آیت پڑھی ہے۔ سورہ توبہ دی آیت پڑھی ہے، میں نمبر بھی دسیا سی 122 نمبر۔ اگر کسی نمبر یاد نہ رہے، وہ کہتا یار آیت میں تھوڑی تھوڑی یاد ہے تے نمبر مینوں یاد۔ کئی بندے نے نمبر مینوں یاد ہے۔ جڑے بندے عباسیاں پڑھتے ہیں انہوں نے آیت یاد رہنی، انہوں نے نمبر یاد۔ اور یار آیت یاد نام ہی ہوئے تو نمبر تو یاد رہ ہی سکتے۔ سورت دا نام توبہ، کم از کم سورہ توبہ آیت دا نمبر 122۔ سورہ توبہ تو الحمدللہ یہ مل جائے گی جناب 10ویں اور 11ویں پارے چوں۔ انہاں کو تو بندہ یاد رکھ سکتا کہ اس مولوی کوئی آیت پڑھی سی، کوئی سورہ توبہ دی کو پڑھتا سی 122 نمبر۔ 122 نمبر بہت بڑی بات، انہیں دس دیتا ہے کہ 122 نمبر۔ یہ مطلب ہے بندہ ہوش چ بیٹھا سی تے جنوں کھ پتہ نہ رہا ہو پہ کی اس پڑھیا ہے، بیٹھا تو ہے ہی سی۔ انہوں بندے پوچھنے گے تیرا نبی تیرا مولوی تے دھیان نہیں سی؟ تیرا مولوی تے یہ نبی پاک دے دربار چ اٹھ کے جانا ہے تے نال دے نوں پوچھتا ہے نبی کی پہ آندا سی، وہ پھر نبی وال دھیان نہیں سی نا، پھر نہ کی منتے نہیں۔ جہاں نبی تے جدا دھیان نہیں نا، ساڈا وہ کوئی دھیان موج کرے ہو جہاں نبی تے دھیان نہیں رکھتا، سانوں تو دھیان دین دی کہڑی لوڑ لگا پھرے۔ اساں دین وہ کول لینا ہے جہاں نبی تے دھیان ہوے تے نبی دا وہ تے دھیان ہوے۔ قرآن تے میرا آتے اساں دین وہ کولوں لیا جہاں دھیان کریے تے عبادت ہو جاندی، اور جہاں منہ ویکھنا عبادت۔ تہاڈی خیر ہوے جی، بہت مہربانی، اتنا خوبصورتی نال تسی سماعت فرما رہے ہو۔ یہ مطلب ہے میری دلیل ہوں اتوں تک پہنچی کہ نبی پاک دے دربار چ بہ کے اگر کوئی بندہ بعد چ پوچھتا کہ نبی کی آکھیا، یہ مطلب وہ یادداشت کمزور سی، نہیں نہ یاد رہا، کوئی گل نہیں یار چھڈو پراں، نہیں یاد رہندا۔ اور اتنے بھی سارے تقریر نہیں یاد رہنی، کی ہو گئے تمہیں سارے میری تقریر یاد ہو گئی؟ نہیں یاد نہیں نا، یہ مطلب ہے کہ سانوں بھی نہیں یاد رہندی۔ میں بھی کئی بار وڈیا مولویاں سننا نہیں یاد رہندی، کوئی حرج والی گل نہیں یار، نہیں رہندی، سانوں بھی نہیں رہندی۔ سار اٹھاؤ یار، سانوں بھی جمعہ پڑھیا، بڑے بندے جمعہ پڑھتے ہیں، واپس آ تقریر سنا مولوی کی، وہ آتا یار کی پہ کرنا، وہ مولوی کی میں کتوں یاد ساری کر۔ یہ مطلب نہیں نہ ساری یاد رہندی، جمعہ سارے یاد۔ کروڑاں بندے مر گئے نے تے جنازہ اجے سارے یاد نہیں۔ روز بندے مردے نے، میں سنن نہیں لگا، تو ہی خوف زدہ نہ ہو اللہ دیو بندے۔ میں تو گل مثال پہ دینا بھئی بندیاں پلیاں نو جنازہ کوئی نہیں ہو۔ وہ ساڈے مولوی کو اچھی پڑھ چھڑتے ہیں تو کوئی تھوڑا بہت کسی نے یاد ہو جاتا ہے۔ اہل سنت مولوی تو اچھی بھی نہیں پڑھ دیتا کہ کسی نے یاد ہی نہ ہو۔ انہیں لکھیا ہوندہ سامنے جنازہ گاہ چ لکھیا ہوندہ ہے پہ کھلو کے پڑھ لے۔ ہن جڑا بندہ سکولے ہی نہیں گیا وہ دے لکھیا رہا، تو جڑا دوجے کھلوتے ہیں وہ سنتے نہیں پہ اونجی ہوڑی پہ پڑھتے ہیں زبان چ، انہوں نے فقہ چاہیے کہ منہ دے اندر پڑھو، اچھی نہ پڑھو۔ اسی تو پھر بھی کو اچھی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی اچھی پڑھنے ہیں تاں بھی ساڈا پڑھیا جنازہ تے نکاح ٹوٹ جا۔ ویکھ لو پھر کیسی گل ہے، حالانکہ اچھی پڑھنے ہیں پہ لوگوں کو پتہ لگ جائے، دعا ہی پہ کرنے ہیں، سن لو اور ککھ بھی نہیں پہ کرتے۔ میرے عزیز دوستو ویسے وہ پڑھان تے اسی مگر کھلو جانے ہیں، تے جدوں ساڈا پڑھان لگتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاندے۔ جتھے اس طرح دا کام ہوندا اتھے کدی میں وہ بچے نہیں پڑھیا، پر تہاڈے والا بہتا سوہنا ہے۔ ساڈا ایڈا پلید ہے بھی تسی پناہ کھلو جاندے، تہاڈا کھلوتا ہے تو کھلوتا رہے، اسی بھی نہیں مگر کھلوندے، کیڑی گل ہے؟ تہاڈی اپنی فقہ ساڈی اپنی فقہ ہے۔ اصل جنہیں بندے جنازیاں تو پیچھے ہٹ دینا تے نکاح آندے نے اساں سنیاں والا پڑھانا ہے، اساں شیعیاں والا نہیں پڑھانا۔ قرآن میرے سامنے، میں پوری تحقیق کیتی جے، نہ وہ نکاح دے مفہوم تو واقف نے نہ جنازے دے مفہوم تو۔ اگلے نے ساڈے ایک رشتہ دار دی بچی دا نکاح سی تو نواں بیچارہ شیعہ ہویا، وہ بھی اپنے ذہن چ ہی ہویا سی، پتہ کسے نو کوئی نہیں۔ وہ مینوں آکھن لگا میری بچی دا نکاح ہے تو اتنے مولوی کو شیعہ لے وے، میں لے آواں، وہ لے گیا میں، وہ اگلے آکھن لگے ہاں تو نہیں بنانا شیعہ کو۔ میں کہا بھائی جی نکاح یہ پہلا پھر اس طرح کر لو،
ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਸੱਦਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਸੱਦਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਾ ਸੁਣੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਖਲੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਿਕਾਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਸਕਾ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੌਲਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਾਵੇ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਡੀਆਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾਵਾਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮਸਲੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੱਚ ਪਏ ਦੀਨ ਦੇ, ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਾਜਾਇਜ਼। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਲ ਫਿਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਆਲਿਮ, ਵੱਡਾ ਮੁਫਤੀ, ਸੁੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਵਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਲਿਮ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜਹਾਲਤ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਮੌਲਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਇਮਾਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। یادداشت کا کمزور ہونا ایک عیب ہے، اور معصوم اسے کہتے ہیں جس میں کوئی عیب نہ۔ میرا خیال ہے ادھا ٹائم گزر گیا، اتھوں ہی اساں امام لینا جی، اتھوں ہی امام لینا۔ کتھوں؟ نبی دے دربار چوں امام لینا۔ کتھوں لینا جی؟ اے تواڈی خیر ہوئے، نبی دے دربار چوں امام لینا، پاویں صحابہ چوں لئیے پاویں اہل بیت چوں لئیے۔ ساڈا قصور ہے کہ اساں امام اہل بیت چوں لے۔ حضرت علی علیہ السلام ساڑھے پہلے امام، مہدی ساڑھے آخری امام، اساں اہل بیت نوں امامت تسلیم کیتی ہے۔ اور اگلی گل کمال ہے کہ اہل بیت وچوں جڑا پہلا امام لیا نا وہ ساڑھا امام ہے، محمد دا امام نہیں۔ بہت شکریہ۔ اور سب تو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے میری قوم دا، انہوں منوا کہ حضرت علی ایک باری نبی پاک نوں نماز پڑھائی سی، جب من گیا تو مینوں ضرور دسنا، نہیں منے گا جو انہوں آکھیں گے نا حضرت علی نبی نوں نماز پڑھائی سی، اے آکھے گا چاچا کو عقل دی گل کر، علی ساڈا امام ہے، محمد دا امام تے نہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دا مطلب جس قوم تے بچے حضرت علی نوں نبی اگے نہیں نہ کھلون دیں دے، اے پھر انشاءاللہ کسے نوں بھی نہیں کھلون دیں۔ تو آڈی خیر ہی ہو گئی۔ اور جدو مولا علی اگے نبی تے نہیں کھلو سکتے، لوگ اندن کی روایت ہے، یہ روایت نہیں، یہ آیت ہے۔ آیت چلا فرماتا ہے نبی کے آگے نہ بڑھو عمال ضائع ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اساں اہل بیت تو دین لیا، اہل بیت نو اپنا امام بنایا۔ علامہ اقبال دی مان جاؤ کوئی گل نہیں، پر کوئی گل نہیں، پھر تساں کہ گجرات دے بندے نہیں مانتے، چنگا اتھوں دا سی چوری شجاعت دا کوئی شعر سناواں پھر تے مان۔ علامہ اقبال دا تہاڈے نال بھی تعلق ہے، اور دی پہلی شادی گجرات ہوئی سی، چلو میں کرائی سی۔ پہلی شادی جڑی ہوندی ہوئی نا، میٹرک دا رزلٹ پہ آوندا سی، رستے وچ ملیا، وہ پہلی شادی جڑی کردے کیتی سی انہوں دی گجرات کیتی سی۔ اس واسطے تہاڈا بھی علامہ اقبال نہ کوئی تعلق۔ لاہور والا دا بھی ہے، انہاں قبر بنا رہی ہوندی اوتھے کھڑ کے۔ یہ دا مطلب ہے کدھر پیکے، کدھر سہرے، کدھر بچیاں دے نانکے، کدھر اپنے نانکے تعلق بن ہی جاندا۔ تہاڈی خیر ہوئے، تہاڈا ساڈا کہ تعلق ہے، آپ پل بن گیا ہن تے بہت تعلق نیڑے ہو گیا۔ مطلب ایئرپورٹ بالکل نہ جاؤں، ایک گل ہی ایک ہو گئی الحمدللہ، موٹر وے بن گئی تو پھر کمال ہوئے گی۔ اے قرآن ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ۔ کتھوں امام لینا ہے؟ نبی دے دربار چو لینا، فقہ بھی اتھوں تے دین بھی اتھوں کسے سمجھنا ہے تے سانوں سمجھانا ہے، جن نے سمجھانا ہے وہ ساڈا امام ہو۔ کمال ہے بھائی، جن کو دین سمجھنا نا وہ ساڈا امام ہوئے گا، نبی کو سمجھے گا، سانوں وہ سمجھائے گا۔ اے علامہ اقبال فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ اے شجاعت جڑی انہاں آکھی ہے نا، اے بہادری دے امانے آچے، مت آکھو پی شیر شجاعت دا نہ آیا ہے تے وجاعت دا نہیں آیا۔ یہ علامہ اقبال نے شجاعت و بہادری دا معنی فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ کیوں؟ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آئے ہائے،
سبحان اللہ۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ واہ علامہ اقبال کمال کی تازو، وہ فرماتے ہیں جس نے دنیا کی امامت کرنی ہے وہ پہلے سبق یاد کرے۔ کس کس کا؟ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ جس کو امام بنانا چاہتے ہو سب سے سچا بھی اسے ہونا چاہیے، سب سے بڑا عادل بھی وہی ہونا چاہیے، سب سے بڑا بہادر بھی وہی۔ ترے صفتاں دسیاں نے علامہ اقبال نے امامت دی، اور تریوے میں قرآن چو پڑھ دینا۔ لے بھئی ترے صفتاں نے، پہلی صفت ہے کہ انہوں صادق ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، دوسرا کہ انہوں عادل ہونا چاہیے تے منصف ہونا چاہیے، تے تیسرا انہوں شجاع ہونا چاہیے یعنی بہادر ہونا چاہیے۔ ایسا قرآن چو میں تریوے میرٹ پڑھ دینا، اینا کو ٹائم ہونے باقی پہ بچتا ہے۔ مولا تو انہوں جزا دے وے۔ یہ تریوے کیٹیگریاں جڑیاں میں پڑھیاں نے، ایک انہوں صداقت چ کمال ہونا چاہیے، عدالت چ کمال ہونا چاہیے، شجاعت چ کمال ہونا چاہیے۔ میں قرآن چو تریوے آیتاں پڑھ دینا، علی وچ ہویا تو پھر میں نو کافر نہ آکے۔ سبحان اللہ۔ آباد رہو جی ترے چیزاں نے نا، سب تو پہلی شکریہ جی صداقت ہے جی، صداقت قرآن چو پڑھنے۔ میرا خیال ہے آیتاں تو ساریاں یاد نے، بس ہمیں میں دورانیاں نے جلدی جلدی تریوے تے وقت بھی ہو جانا ہے۔ پہلے امام وہ ہوندہ ہے جڑا صادق ہوئے، یعنی سچا ہوئے، یعنی سچا ہوئے۔ جتھے قرآن نے سچے کھڑ کے میدان چ بکھائے نے نا، قرآن تے ہاتھ رکھ مولوی بے چلی ہے کہ نہیں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، شکریہ، ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرمایا مصطفیٰ اب مباہلہ ہوگا، ان سے کہے اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے، اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں، تم اپنی جانیں ہم اپنی جانیں۔ پوری دنیا دے علماء الحمدللہ متفق نے کہ حضرت حسنین گئے نے نبی دے بیٹے بن کے مبالے وچے، بی بی زہرہ بن کے گئی ہے سیدت نساء العالمین بن کے، حضرت علی گئے نے نفس رسول بن کے۔ حضرت علی نو کئی بندے آندے نے علی نفس رسول نہیں، علی بیٹیاں چ گئے نے نفس رسول نہیں، کوئی گل نہیں، بیٹیاں تو کٹ کے نفساں چ پالا پھر بھی علی وچے، نفساں چ کٹ کے بیٹیاں چ پالا پھر بھی علی وچے۔ اگلی سیٹ تو لا کے بندہ پچھلی سیٹ تے باجڑے گڈی تے ہوئی گئی نا۔ اوہ اللہ دے بندے حضرت علی بڑے بڑے پریشان بندے، خدا دی قسم مولا علی تو بڑے بڑے پریشان۔ تار القادری صاحب جیسے اہل سنت عالم لکھ گئے کہ حضرت علی نفس رسول بن کے مبالج گئے، نفس رسول بن کے۔ ہر جڑی گل کوئی نہیں ہوندے نفس رسول۔ ہوں بچوں ہی مولوی نے انہوں نے اپنے وہ آندے نہیں، ایک قادری جڑا نا شیعہ کو بے بک پاگل ہو گئے۔ اتھے ایک انہوں نے نا منہاج القرآن دے اندر ایک عالم ہوندے سن ساڈے، وہ باقاعدہ نائب صدر سن، فوت ہو گئے، انہوں نے عین غین قراروی، اصل نا سی علی غضنفر قراروی، علامہ علی غضنفر قراروی۔ وہ رہندے ہی اتھے سن تے وہ بڑا انہاں کام کیتا منہاج القرآن۔ وہ لوگاں نوں پتہ سی پہ شیعہ مولوی دے کول ہے، وہ آندے سن انہوں وہ خراب کردا۔ سبحان اللہ۔ یہ خراب ہونے والے تے کوئی صلوات تے پڑھ برکت ہو۔ اللہم صلی علی غضنفر صاحب انہوں خراب کر دے۔ انہوں نے کہا ضیاء القرآن ایک تفسیر ہے، انہوں نے فرمایا پہ علی نفس رسول نہیں، یہ شیعہ دی ویکھا ویکھی سنی بھی نال شروع ہو گئے نے، سنی نے پوڑے پاڑے، انہوں نے صاحب نہیں لگتا۔ انہوں پوڑیاں پاڑیاں چوکتار القادری بھی پوڑا پاڑا جو ہے وہ سکیا وہ علی نفس رسول ہے۔ انہاں جڑا شک احتمال سار کیتا ہے وہ سنو گے تو سواد آئے گا۔ انہاں فرمایا وہ لوگوں اہل سنت بھولے بھالو، وہ علی کو نفس رسول نہ کہا کرو، اگر علی نفس رسول ثابت ہو گیا نا تو بلا فصل بھی ثابت ہو جائے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ قبلہ۔ انہاں کیا نبی ترے کیٹیگریاں لے کے گئے نے، ایک بیٹے گئے نے، بیٹی گئی ہے تے نفس رسول۔ نفس رسول چلی نو نہ پاؤ، بیٹیاں چ پا لو۔ انہاں آکھا بیٹیاں چ کیویں پائیے؟ انہاں آکھا دماد بھی بیٹا ہی ہوندا وچ پا لو، دماد بھی بیٹا ہی ہوندا۔ یار جڑا میرا دماد ہو میرا بیٹا ہی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی دا شوہر تے میرا بیٹا، مینوں بیٹا ہی ہے نا، مینوں انکل آندا کدی ٹھیک ہے میرا بیٹا، دماد بیٹا ہوندا۔ انہاں آکھا یہ سکے دماد سان، ایتھے پا لو نفس رسول چوں کڈو کسے طریقے تے کتھے پاؤ بیٹیاں چ۔ وہ بیٹا چ پا کے بہتا پھس گئے۔
یہ مطلب ہے مبالغ پھر داماد جا سکتا ہے نا یار بولو تے جے دا اے معنی بندا انفسنا و انفسکم تم اپنے داماد لے آؤ ہم اپنے داماد لے آتے ہیں سیگا جمع دا نبی ایک داماد لے کے کیوں گیا وہ جے کو اور داماد ایسی تو انہوں بھی لے جاندے یہ دا مطلب ہے اور پھنس گئے ہیں پھر بیٹی بھی ایک ہے داماد بھی ایک ہے جی ہاں میں تے نا نفس رسولی رہن تو چنگے رہوں انہاں چھے ایدہ مطلب سبق پھڑ پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا ایدہ مطلب جتھے صادقان دی گل ہوندی ہے امام سچا چاہیدہ ہے تو نہ سچیاں دے وچ علی موجودی نمبر 1 ہن نمبر 2 پڑھنا پھر فرماندے نے سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا ہن عدالت ہن عادل بھی ہونا چاہیدہ اڈا ہی قرآن چو عدالت بھی پڑھ لینا یارہ پھر شجاعت بھی پڑھ لینا انہاں ہی وقت بچدا پیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عدالت پڑھ دینا جی اے قرآن ہے جی سورہ مبارکہ سواد ہے جی جنہوں سواد دا بھی سواد نہ آوے انہوں تو ایسے بڑے سونا چاہیے نا پکھا لا کے سواد سورہ سواد 3 نمبر پارہ جناب سورہ سواد ہے اللہ فرماندہ یا داؤد ایدہ عادل ہونا چاہیے نا عدالت امام ہونا چاہیے جڑا عادل ہوئے جڑا عدالت چ کمی بیشی نہ کرے نا انصافی دا فیصلہ نا انصافی دا فیصلہ اے صدقہ جامع امامت وچ ضروری ہے کہ وہ صادق بھی ہوئے تے عادل بھی ہوئے عدالت قائم کرے تے کاٹا وعدہ نہ کرے اللہ فرمائے یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ تو لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرنا لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرنا اگر تسی سپریم کورٹ کدی جاؤ اللہ نہ کرے اگر ویسے لنگ دے وہ تھوں تے سامنے ایک آیت لہی ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ یہ آیت سپریم کورٹ دے بار ترکڑی دے نال لکھی ہے ترکڑی ایک لگی ہوتے لگی ہے نا جی وہ دے اتر لکھے ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ لوگوں کے درمیان فیصلہ حق کا کرنا میں نے تجھے خلافت دی ہے جسے اللہ خلیفہ بنائے نا وہ غلط فیصلے نہیں کرے ہاں وہ غلط فیصلے نہیں کرتا فیصلہ کرنا ساتھ حق کے حضرت داؤد نے کہہ رہے ہیں دوسری صفت امام دی پہ پڑھنا بقول علامہ اقبال حق کے فیصلے کرنا فرماتے نے کمیں کرا حق دے فیصلے ذرا میں نے کوئی احتیاط دا چھڑو اللہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کر سبحان اللہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرے گا تو کبھی حق کا فیصلہ نہ کرے گا حق کا فیصلہ صرف وہ کرتا ہے جو اپنی خواہش کی کبھی پیروی نہ کرے پھر امام بھی وہی ہوگا جو کبھی اپنی خواہش کی پیروی نہ کرے میں کہ کدی خواہش کی پیروی کرے اللہ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ذرا پہلے مصطفیٰ کو دیکھو جس کی اپنی خواہش ہی کوئی نہیں میرا نبی اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں جب بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے یہ دا مطلب ہے فار ایگزامپل ایک ہستی سانو ملی ہے جیڑی اپنی خواہش دے مطابق کوئی فیصلہ میں ہی پہ کڑپنا کہ توڑے تک گل پہنچ مہربانی نبی اپنی خواہش نہ بول دے اپنی خواہش نہ ٹر دے اپنی خواہش نہ فیصلہ کر دے قرآن دا نائی پھر من جیڑا بول دا اپنی خواہش نہ نہیں اس من کن تو مولا کی دی خواہش نہ رکھے بھائی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وہ نہیں اپنی خواہش سے بولتا اللہ بھائی سوائے اس کے کہ اللہ کی وحی ہو جائے یہ دا مطلب ہے جی نبی بطول لگے اٹھے نے تے اپنی خواہش دے مطابق نہیں اللہ دی خواہش دے مطابق حسنین نو ایتھے بایا ہے تے اللہ دی خواہش دے مطابق حضرت علی دی ولایت دا اعلان کیتا ہے تے اللہ دی خواہش دے مطابق فار ایگزامپل شاید مل گئی ہوئے تے دوجی لبنی سوکھی ہو جاندی سوکھی ہو گئی نا جنہیں بورڈ ہی نہیں ویکھیا وہ دی بلا جانے ایڈا ہوں دا کہ اڈا جنہیں ویکھیا ہے ان صاحب لگا ہے بھی بورڈ ہاں بھئی یہ کوتھے بھی ویکھیا سی ایڈا بورڈ وہی بلے بلے تھلے جڑا تھلے بھی لگ دیں اتوں آ کے ہوئے 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 نالدہ کی آندہ ہے یہ دے نالدہ اتھے بھی آئی یہ دے نالدہ ایک تین میں بخا دیتا ہے مصطفیٰ 10 کو یہ دے نالدہ کدھر آئے تیرے سبحان اللہ جڑا اس طرح اپنی خواہش دی پیروی نہ کرے جو میں رسول نہیں کرتا ایدہ مت نہیں میں ایک آیت اور پڑھ لینا حضرت لطف رہے گا یہ میرے کو سورہ مبارکہ الانام دی ایک آیت مجیدہ ہے یہ آیت سورہ الانام دی آیت مجیدہ دا نمبر بھی عرض کر دینا 119 اللہ فرماندہ میں کہ اللہ کون نے جڑے اپنی خواہش دی پیروی کر دے
انہوں امام نہیں بنانا جڑا اپنی خواہش دی پہ مہربانی کے بلا سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا شجاعت تے مکان لگا سورہ مبارکہ الانعام اللہ فرماتا وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ اکثریت ایسی ہے لوگوں کی جو گمراہ ہو گئی اکثریت ایسی ہے لوگوں کی جو اِنَّا کثیراً یعنی تحقیق بہت سے لوگ البتہ لَيُضِلُّونَ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو کیسے بے احوائہم اپنی خواہشات کے تحت جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ دوسروں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور گمراہ کرنے والا امام نہیں ہوتا راہ دکھانے والا امام ہوتا ہے میں کہ بندے کر دے کی نہیں فرمایا اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں کیوں وہ کئی گل مک گئی جی فرمایا بغیر علم اس لیے ان کے پاس علم نہیں ہوتا یہ دا مطلب ہے جاہل امام نہیں ہوتا عالم امام ہوتا نبی تو بعد علی تو وڈا عالم بخاتے انہوں امام مننا لیکن بہتر ہے کہ تو ہی انہوں من جا جنہوں رسول ہے کہ انا مدینہ تو العلم وعلی بابو مہربانی جناب انہیں لمبی گل نہیں کرتا خالق فرماندے اِنَّا رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اور تیرا رب ان لوگوں کو جانتا ہے جو حد سے گزر جاتے جو حد سے گزر جاتے ہیں یہ بھی سوکھا ہو گیا جی جیڑا حداں کراس کرے وہ امام نہیں ہو سکتا سبحان اللہ جڑا حد کراس کرے وہ امام نہیں ہو سکتا آج جا روزے گزرے نا سرگی حد ایک لگی ہوں جی پھر روٹی نہیں کھانی تو پانی نہیں پینا بڑے جے بندے روزے نہیں رکھتے نہ رکھن سانوں کی ایک طے ہے یہ جا امام نہیں ہوں تسی تے اپنے روزے نو سوچن لگ پیا میں کیا میں بیان نہ حد ہی ہے نا اللہ حد مقرر کی تھی پہ اس تو بعد نہیں کھانا سویر تو بعد آتا حداں کراس کرتے نہیں بندے کوئی بھی نہیں 12 بجے کھاندے نے 1 بجے کھاندے نے کئیوں نے پتہ ہی نہیں کدوں آئے سن تے کدوں گئے انہاں کسے نے پوچھا چند چڑھ پیا جے عید دا انہوں نے پتہ ہے جنہیں ایک روزہ نہیں رکھیا انہوں کو آندہ سی رہا 3 روزے ہونے نے وہ سکے تیرے منہ چ اگ پہ اور 3 روزے نے سارے محکمہ آلیاں دا چھڑیا موسم یاد آلیاں ایڈا انہوں گسا لگتا سی ایک روزہ بات جن رکھیا بھی کون پرواہ بھی کون تیرے لو ہور بھی 10 بات جان تو تینوں کی یہ تو میں اتھوں دی مثال دیتی ہے حد کراس کر جائے حد کراس کر جائے اسی انہوں امام نہیں مندے نہیں نہ مندے بس گل مک گئی اے قرآن تے ہاتھ رکھ کے بندے تینوں میں دس دا جانا انہیں اتھے حد کراس کیتی انہیں اتھے کیتی صرف قرآن چو دسنا صرف قرآن چو اے من جا پیو امامت دے درجے تے فائز نہیں ہو سکتے اساں 12 مننے نے کوئی 1 10 جس اللہ حد لائی ہوئے تو انہیں کراس کی تھی سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا میرے عزیزو اے قرآن ہے ایک شجاعت واسطے آیت پڑھ دینا اے سورہ مبارکہ میرے کل جناب صاف ہے خالق کائنات فرماندے نے میرے حبیب کچھ بندے ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ مجھے محبوب ہیں اپنی شجاعت کی وجہ وہ محبوب ہیں اپنی شجاعت کی وجہ سے الحمدللہ میں توڑے سامنے امامت بیان کیتی ہے تینہ صفتانہ سبق پھر پڑھ کدہ کدہ صداقت کا ادھے علی آئے نے عدالت کا ادھے بھی علی آئے نے خدا دی قسم عدالت علی دی ایسی ہے کہ صحابہ دے کیتے ہیں فیصلے آن دے اتے حضرت علی نے فیصلے کیتے نے تے صحابہ کیا اے ٹھیک ہے جڑا توں کی میرے مولا علی دی عدالت دیاں کئی مثالہ ایسیاں موجود نے بلکہ جدو حضرت علی آئے نا جی چوتھے نمبر دیوں 5 سال بعد ظاہری خلافت تے ادو یہودی تے عیسائی آئے حضرت علی کو تے کہنے لگے مبارک جی حضرت علی نے آکھیا ہاں اگے تو انہوں کدی نہیں ویکھیا انہیں کتھے ویکھنا سے فرمایا 3 خلیفے اگے بھی گئے نے تو ہم میں نے مبارک دینی سی لوگ آکھن گے یہودیاں نو بڑے پسند نے علی تے عیسائیاں نو بڑے پسند نے علی تو ہم میں نے دینی سی اگے 3 خلیفے انہوں نے کہا نہیں گل ہے نہیں لوگ کچھ بھی آکھن اصل میں آپ نبی کے بعد پہلے بندے ہیں جن کا اعلان ہے کہ میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل سے کروں زبور والوں کے فیصلے زبور سے کروں گا تورات والوں کے فیصلے تورات سے کروں گا اور قرآن والوں کے فیصلے قرآن سے کروں گا اور بندے مانے یا نہ مانے یہ چاروں کتابیں بول کے کہیں گی کہ علی حق کا فیصلہ کریں قبلہ تشریف فرماؤ گے تو میں تو کو اجازت لینے لگا چوتھی گل سی سبق پھر پڑھ علامہ اقبال تے تھوڑی جی گفتگو ہے سبق پھر پڑھ
صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ ہن شجاعت واسطے ایک آیت پڑھنا، اللہ فرماندا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ میرے حبیب ایسے ایسے شجاع بندے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، میدان جنگ میں جاتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ اور سامنے مسجد دی دیوار ہے تے آ بھی ایک دیوار ہے جتنے ساڑیاں تیاں بھیناں بیٹھیاں نے، یہ بھی ایک دیوار ہے، یہ ذرا کمزور دیوار ہے، وہ ذرا سخت دیوار ہے۔ دیوار دیوار ہی ہوندی ہے، کمزور بھی ہو سکتی ہے، سخت۔ اللہ فرماتا ہے ہاں میرے نزدیک بہادر وہ ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ کافروں کے سامنے سیسا پلائی دیوار، جڑے بندہ اکا ہنگڑاندا پیا میرا دل کردا انہوں اٹھاواں، انہوں جا کے آکھاں بھی ایسے ٹکر مار پچھوں ہٹ کے ایسے کنات میں بیبیاں پرا ہو جانا پہ بندہ اوپر ٹکر مارنے لگے، وہ ٹکر مارے گا تو آپ پیچھے ڈگے گا کہ کنات تو آگا لنگے، کنات آگا جائے انہوں بندہ آکے دیوار نو جا کے مار، پھر دیوار پرا ہوئے گی کہ بندہ بندہ یہ دا مطلب جنی سخت دیوار ہوئے گی نا وہ دینا ٹکران والا پیچھے ڈگے گا، دیوار پرا نہیں ہوئے۔ تو آڈے کیا کہنا جی؟ میں بیانا اللہ فرماتا جو ہم مجاہد بھیجتے ہیں محبت ان سے کرتے ہیں جو میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے، جب کفر اس سے ٹکراتا ہے کفر پیچھے ہٹتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو بندے لے آ جڑے میدان جنگ سیسا پلائی دیوار بن دے ہون تو میں من جانگا تے یا قیامت تک کھلا چیلنج جی ایک میدان جنگ دا وکھا جتھو علی دا 1 ملی میٹر پیر پیچھے ہویا ہو۔